بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا گھٹیا اور برا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ اور پتھر کا دردناک اور عبرتناک عذاب دیا۔ اس قوم نے آخر ایسے کس گناہ کو ایجاد کیا تھا جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم لوط کا قصہ سنائیں گے، جو اس پوری روئے زمین پر پہلی ایسی بدبخت قوم تھی جس نے دنیا میں ہم جنس پرستی کو متعارف کروایا۔ یہ لوگ یہ کام بڑے شوق سے اور خوش ہو کر لوگوں کو بتاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم لوط کی بدکاریوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام باران تھا، جو واسع کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد باران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر لوط ایمان لے آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحیرہ مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی، اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ شہر سدوم کے آس پاس نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ یہ ایک کافر قوم تھی جس میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائی ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی، تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ تو فطری چیز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے قبیح خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور کہیں فاسق کہا گیا۔ یہ تمام باتیں ان میں موجود تھیں۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے کام کیا کرتے تھے۔ قرض کے برائی کے تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کے پالنے والے کے ذمے ہے۔ انبیاء کا مشن یہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اس قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ قوم عاد اور سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے کہ لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جگڑتے رہے۔
ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنی اس واضح نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھ کو نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے کہ اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب کے سب پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے اور ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو ڈر گئی، اور اس نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو ضرور ان کے ساتھ برائی کریں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی کہ میں نے چند لڑکوں کو دیکھا ہے اور ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر سے ہی دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے کہ اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی کہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے اور وہ بھاگ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی کی تلاش کر رہے تھے۔ آخرکار لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، وہ قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور لوگوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہرے والے لڑکے دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے، اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک اور جگہ الفاظ ہے کہ شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، اس وقت تک فاسق و فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، ان کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں۔ جیسے کہ سورہ الہود میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور مجھے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کی شرف عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔
ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ تم لوگ کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل و عیال کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ یہ بھی کہنے لگے کہ اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی کہ جبرائیل علیہ السلام اٹھے اور انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ارشاد فرمایا ہے کہ بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تجھ سے کل نمٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط اپنے اہل و عیال کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دی کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل و عیال کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہی روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا۔ بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان سے پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ بس جب ہمارا حکم آیا اور ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکری کے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے ان کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکل والے پتھر برسائے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر خاص قسم کا مینا برسایا، بس بہت ہی برا مینا تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسایا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غالب، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے سارے نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اس لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائیں، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا، اس سے باز آ جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو گئی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھا تھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اس لیے وہ ان کی سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے، یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ بدفعلی کرتے ہو۔ ان تینوں گناہوں میں سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ ہے۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کے ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے کہ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں
सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहाँ सिर्फ सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना मुसलमान था, बाकी सब घर काफिरों के थे। अल्लाह ताला किसी कौम की मुकम्मल तबाही का फ़ैसला उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि उस कौम में कुछ काबिल लिहाज भलाई मौजूद ना हो, मगर जब कौम का ये हाल हो जाए कि इसमें भलाई आटे में नमक के बराबर भी बाकी ना रहे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का क़ानून ये है कि नबी और उस पर ईमान लाने वालों को अपनी कुदरत ख़ास से किसी न किसी तरह बचा लिया जाता है और बाकी लोगों के साथ कोई मामला किया जाता है, जैसे होशमंद ताजर अपने टोकरे के गले सड़े फलों के साथ करता है। अच्छे फल इनमें से निकाल लेता है और सड़े हुए बाहर फेंक देता है। अज़ाब के बाद अल्लाह ताला ने इस शहर के खंडरात के बारे में फ़रमाया है कि इस अज़ाब के बाद हमने वहाँ बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अज़ाब से डरते थे। इस निशानी से मुराद बहरा मुर्दार है, जिसका जनूबी इलाका आज भी एक अदीम तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहिरीन आसार क़दीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद ज़लज़ले से ज़मीन में धंस गए थे और उनके ऊपर बहरा मुर्दार का पानी फैल गया था। इस ख्याल की वजह यह बताई जाती है कि बहरा मुर्दार का वो हिस्सा जो अल-लिसान नामी जजीरे के जनूब में वाक़ है, वो साफ़ तौर पर बाद में पैदा हुआ है और क़दीम बहरा मुर्दार के जो आसार इस जजीरे के शुमाल में नज़र आते हैं, वो जनूब में पाए जाने वाले आसार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। माहिरीन आसार क़दीमा ने इससे यह बात अख़ज़ की है कि जनूब का हिस्सा पहले इस बहर की सतह से बुलंद था, बाद में ज़लज़ले से ज़मीन में धंस कर नीचे चला गया। इस धंसने का ज़माना 1000 क़बल बरस मसीह के करीब मालूम होता है और यह ज़माना तारीख़ के एतबार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना है। 1965 में आसार क़दीमा की एक अमरीकी टीम कोल्जान जजीरे पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। इसमें 1000 से ज़ायद क़ब्रें थीं। इससे अंदाज़ा होता है कि करीब ही कोई बड़ा शहर आबाद था। इसलिए ऐन मुमकिन है कि जिस शहर का ये कब्रिस्तान है वो बहरा में गर्क हो चुका है। बहरा के अंदर कुदरती गैस के इतने बड़े ज़ख़ायर पाए गए हैं कि इनको देख कर यकीन हो जाता है कि किसी वक्त बिजलियों के गिरने से या आतिशफ़शा लावा निकलने से यहाँ आग जल पड़ी थी। अल्लाह ताला सूरह हूद में इरशाद फरमाते हैं, जो कौम इस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जम जाए वो अपने आप को इस जैसे अजाब से दूर ना समझे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।